آپ کو معلوم ہے وہ رات آ رہی ہے، شب برات، بولو آ رہی ہے شب برات، کیا پیاری رات ہوگی، بولو آمین، بولو آمین، کیا پیاری رات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آ گئی، شب برات آ گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کوئی میرا بندہ معافی مانگنے والا آج میں اسے معاف کر دوں گا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا آج اسے میں بخش دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی روزی مانگنے والا آج بے حساب حلال برکت والی روزی دوں گا، ہے کوئی ضرورت والا اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ میں کہتا اللہ اعلان کرتے ہوں گے کوئی بیمار میں اس کو شفا دینے والا۔ یہ رات میں سارے کے سارے فیصلے ہونے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شعبان کے معنی پھیلانا، ہم ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ رحمتوں کو پھیلائے گا، ہم ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ برکتوں کو پھیلائے گا، ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ مغفرت ہمارے قدموں پہ لا کر رکھ دے گا۔ تو یہ شعبان بولو کون سا مہینہ رحمتوں کو پھیلاتا رہے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے شعبان میں اللہ جو مغفرت کرتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے مدینے میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب، بولو قبیلہ، یہ قبیلے کی اسپیشیالٹی تھی بہت بکرے بکری اور بھیڑوں کو رکھتے تھے بہت، یعنی مدینے میں جتنے قبیلے تھے اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ قبیلہ بنو کلب میں بکرے ہوتے تھے، بکریاں ہوتی تھی، بھیڑ ہوتے تھے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شعبان مہینہ ہے نا، اور خاص کر کے اس میں جو 15ویں رات ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، قبیلہ بنو کلب کے جتنے بکرے اور بکریاں اور بھیڑ اور جتنے جانور ہیں جو قبیلہ بنو کلب میں سب سے زیادہ ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ان جانوروں کے اوپر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ اللہ اس رات میں اپنے بندوں اور بندیوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو سوچو یہ تو مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ، اور جو رات آنے والی ہے اس کا نام کیا ہے؟ براءہ، بولو کیا نام ہے؟ شب براءہ، اس کا نام ہے لیلۃ البراءہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ المغفرہ، لیلۃ الرضوان، لیلۃ السک۔ کتنے نام ہو گئے؟ 5، اور پانچوں نام کا خلاصہ ہے معافی کی رات ہے، رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اور آخر میں لکھا ہے فیصلے کی رات ہے۔ بھائی یہ رات کون سی ہے؟ فیصلے کی رات ہے۔ اسی میں فیصلہ ہوتا ہے کیا ہونا ہے پورے سال، کیا نہیں ہونا۔ ہاں میرے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات میں بہت رو رہی تھی، ہماری ماں حضرت عائشہ بہت رو رہی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت عائشہ کو، اماں عائشہ آپ اتنا رو کیوں رہی ہو؟ کہا آج کی رات فیصلے کی رات ہے، پورے سال کا آج فرشتوں کو فیصلہ دے دیا جائے گا کہ آنے والا جو پورا سال ہے، فرام شعبان ٹو شعبان، بولو فرام شعبان ٹو شعبان، یہ پورا فیصلہ دے دیا جائے گا کون امیر رہے گا، کون غریب رہے گا، کون تندرست رہے گا، کون بیمار رہے گا، کون عزت والا رہے گا، کون ذلیل رہے گا۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کون جیے گا اور کون مرے گا، اور جیے گا تو کلمے کے ساتھ جیے گا اور مرے گا تو کلمے کے ساتھ مرے گا، یا موت کے وقت کلمہ چھین لیا جائے گا۔ سب فیصلے ہونے والے ہیں، تو ہم کو اب تیاری اتنی مکمل کرنا ہے کہ وہ فیصلے والی رات کے آنے سے پہلے ہم سب معافی تلافی کا معاملہ کمپلیٹ کر لے۔ ایک ہے معافی اور ایک ہے تلافی، دو چیز الگ ہے۔ معافی میں نے کسی کے 5 لاکھ روپے کھا لیے میں نے، اور پھر میں جا کے کہا معاف کرنا، اور 5 لاکھ روپے تمہارے کھا لیے، تو کیا اللہ معاف کر دے گا؟ میں نے بولا اللہ معاف، اچھا وہ بندہ میرے کو معاف کرے گا؟ وہ کہے گا معافی چھوڑ، پہلے وہ لا، وہ 5 لاکھ لا، تو اس کا نام ہے، ایک ہے معافی اور ایک ہے 5 لاکھ لے کے واپس اس کو دینا، وہ تلافی۔ ایک ہے معافی اور ایک ہے تلافی، دونوں ضروری ہے، معافی بھی ضروری ہے اور تلافی بھی ضروری ہے۔ اور اب میں جو پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ پورا مقدمہ تیار کیا، پوائنٹ یہ ہے میرے دوستو، رات آنے والی ہے، بولو انشاءاللہ۔ کیا نام؟ برات والی رات، رحمت والی رات، مغفرت والی رات، رضامندی والی رات،
فیصلے کی رات، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کریں گے، بہت معاف کریں گے، بہت معاف کریں گے، بہت معاف کریں گے۔ لیکن میرے پیاروں، کچھ لوگوں کا نام آیا ہے جن کی معافی نہیں ہوگی۔ اچھا، ایسا نہیں کہ معافی نہیں ہوگی، لکھا ہے کہ یہ شعبان میں تو اس کی معافی نہیں ہوگی، رمضان میں بھی اس کی معافی نہیں ہوگی، عید کی رات میں بھی اس کی معافی نہیں ہوگی، شب قدر میں بھی اس کی معافی نہیں ہوگی۔ کس کی معافی نہیں ہوگی؟ اس سے پہلے میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ، ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، بولو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیان ہو رہا ہے، ہمارے نبی بیان کر رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی وہاں سے گزر رہے، بولو ایک صحابی، وہ بیان میں نہیں بیٹھے، بولو بیان میں نہیں بیٹھے، وہ تو وضو کرے اور وضو کر کے وہاں سے پاس ہو رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک بیان کو روکا اور فرمایا انظروا الی رجل من اہل الجنہ، دیکھو دیکھو جنتی جا رہا ہے، دیکھو 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 جنتی جا رہا ہے۔ تو جتنے بیان میں بیٹھے تھے سب نے یوں مڑ کے دیکھا، ہاں وہ ہے کوئی مسافر جیسا ہے، کوئی غریب سریب آدمی لگتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلا وہ جنتی جا رہے۔ اچھا، وہ بیان میں بیٹھے ہی نہیں، وہ تو چلے گئے، ارے بولو وہ تو چلے گئے۔ خیر دوسرے دن پھر مجلس جمع ہوئی، رات کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے، اور وہی صحابی آئے، اور آج آنے کا طریقہ ایسا تھا کہ وضو کیا انہوں نے، کہیں کونے میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر جانے لگے۔ جب وہ جانے لگے تو ہمارے نبی نے فرمایا انظروا الی رجل من اہل الجنہ، دیکھو میرا امتی جا رہا ہے، اور وہ امتی جا رہا ہے جس کے جنت کا فیصلہ اللہ نے آسمانوں پر کر لیا ہے۔ تو سب مڑ کے پھر دیکھے وہی ہے کل والے، کون سے والے؟ کل والے۔ تیسری رات کو پھر مجلس لگی، پھر یہی معاملہ، وہ صحابی کا گزرنا، ہمارے نبی کا کہنا دیکھو دیکھو جنتی دیکھو جنتی دیکھو۔ اب یہ جو مجلس تھی نا، 3 رات سے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عمرو، بولو کیا نام ہے؟ وہ 3 رات سے بیٹھے ہیں، سوچتے یہ اللہ کا بندہ بیان میں بھی نہیں بیٹھتے، یہ تو وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے، اپنے چپل اٹھاتے اور لے کے چلے جاتے، اور ہمارے نبی پہلی رات کو بھی کہتے جنتی ہے، دوسری رات کو بھی کہتے جنتی ہے، تیسری رات کو بھی کہتے جنتی، اور نبی نے کہہ دیا تو بات کیا ہو گئی؟ فائنل ہو گئی، کیونکہ ہمارے نبی جب بھی کہتے تھے زبان نبی کی ہوتی تھی، کلام، میں نے بولو نا زبان نبی کی ہوتی تھی، کلام اللہ۔ میں نے بار بار پڑھ کے سنایا، اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ جو بھی کہیں گے زبان مبارک مصطفیٰ کی ہوگی، فیصلہ اللہ۔ تو وہ حضرت عمرو پریشان، پہلی رات کو یہ جنتی، دوسری رات کو جنتی، اچھا، اور وہ ہمارے سماج میں مشہور بھی نہیں ہے، معروف بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کہ وہ حافظ قرآن ہے، کہ عالم قرآن ہے، کہ ان کو حدیث یاد ہے، اور وہ تو ایک غریب سریب آدمی، اور بار بار ہمارے نبی پہلی رات کو جنتی دیکھو، دوسری رات کو جنتی دیکھو، تیسری رات کو جنتی دیکھو۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا یہ کوئی عمل گھر میں جا کے کرتے ہیں، اور کوئی بہت بڑا عمل کرتے ہیں جس کی خبر صرف ان کو ہے، نبی کو ہے اور اللہ کو، مطلب وہ عمل میرے کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ حضرت عمرو بن عاص اپنے گھر پہ گئے، بولو کہاں گئے؟ اپنے گھر پہ گئے، کپڑا پہنا، کیونکہ حضرت عمرو مالدار آدمی تھے، لیکن اپنے گھر گئے، پھٹا پرانا مسافر جیسا کپڑا پہنا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے گھر پہ گئے، ان کے گھر پہ گئے، اور جا کر کہا میں بچھڑا ہوا مسافر ہوں، گھر میں جھگڑے بہت ہوئے ہیں، میرے کو گھر سے نکال دیا گیا ہے، کپڑے بھی میرے کو ٹھکانے کے دیے نہیں ہے، اگر آپ میرے کو اپنے گھر میں رکھ لو تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اچھا، اس زمانے میں عرب لوگوں کا بڑا عجب دستور تھا، کوئی بھی آتا تھا تو وہ لوگ فوراً اپنے گھر میں رکھ لیتے تھے، اور ایک قاعدہ تھا عربوں میں کہ 1 دن 2 دن 3 دن گزر جائے وہ پوچھتے بھی نہیں تھے کہ آپ کون سے کام سے آئے ہو۔ ہماری طرح معاملہ، ہمارے یہاں تو چائے پلانا ہو تو مشکل ہو جائے، ابھی میرے کو پکوڑے کھلانا تھا، اس میں بھی جو یہاں کا ذمہ دار تھا نا
اس نے نہیں منگوائی، کسی اور کے پاس منگوایا۔ میں کہا واہ بھائی کمال ہے، قاری صاحب کہاں تمہارے پاس روز روز آتے ہیں، ایک 20 روپے کا پکوڑا اس میں بھی اتنی مغز ماری۔ شکیل بھائی کیا کرے شکیل بھائی، یہ حالات ہے۔ تو اب حضرت عامر تو چلے گئے، ان کے گھر پہ چلے گئے سیدھے، اور ان کے گھر پہ جا کر کہا کہ میں بچھڑا ہوا ہوں، مسافر ہوں، گھر والوں سے جھگڑا ہوا ہے، اور میرے کو اگر آپ کے گھر پہ رکھو تو بہت اچھا۔ تو انہوں نے کہا آ جاؤ آ جاؤ، یہ چھوٹی سی ایک جگہ بتائی، یہ جگہ میں تم کو رہنے کا، جب ہم کھانا کھائیں گے تم کو کھانا دے دیں گے، کھانا ملا تو کھا لینا، نہ ملے لیکن یہاں رہنا۔ تو وہ تو حضرت عمرو بن عاص تو اس ارادے سے گئے تھے کہ مجھے دیکھنا یہ آدمی کرتا کیا۔ تو کہا کہ رات کا وقت تھا، میں برابر جاگتا رہا کہ رات کو کوئی عمل کریں گے، کوئی عمل کریں گے، کوئی کہا پوری رات میں وہ اللہ کا بندہ اٹھا ہی نہیں۔ وہ تو بالکل فجر سے پہلے تھوڑی دیر پہلے اٹھا اور میرے کو بھی دیکھا، تو میں نے بھی کہا میں بھی اٹھا ہوں، تو کہا چلو 4 رکعت تہجد پڑھ لو۔ کہا 2 رکعت کر کے 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز میں چلے گئے۔ میں نے سوچا فجر کے بعد یہ کوئی عمل کرتے ہوں گے۔ کہا فجر کے بعد میں نے ان کو پوچھا اب آپ کیا کرو گے؟ تو کہا میں تو جنگل میں جاؤں گا، لکڑے کاٹوں گا اور پھر بازار میں بیچوں گا اور رات کو آؤں گا، آپ کو بھی جہاں جانا ہو جاؤ، اور اگر کوئی جگہ مل جائے تو چلے جانا، نہ جگہ ملے تو میرے گھر پر آ جانا، واپس میرے مہمان بن جانا، باقی دوپہر کا کھانا ملے گا نہیں۔ اب جو کھانا ملے گا کون سا ملے گا؟ رات کا ملے گا۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں بڑا عجب معاملہ، پوری رات تو میں نے جاگتے نکالا، دن میں تھوڑا سویا تھوڑا جاگا، تھوڑا سویا تھوڑا جاگا، لیکن رات کو واپس پہنچ گیا کہ ہو سکتا کل رات کچھ نہیں کیا ہوگا، آج رات کو کچھ کریں گے۔ آج رات کو بھی وہی سو رہے آرام سے، سو رہے، ان کے گھر والے بھی سو رہے، وہی فجر سے تھوڑی دیر پہلے وہ تہجد، اور تہجد کے بعد پھر فجر کی نماز، اور فجر کی نماز کے بعد پھر اپنے کاروبار پر چلے گئے۔ کہا دوسرا دن بھی نکل گیا، کہا تیسری رات آئی۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں آج تو میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ بتا دے نا، اللہ تیسری رات ہے، اب 3 دن کے بعد تو یہ بھی میرے کو پوچھے گا کتنے دن کے میرے مہمان بنو گے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ رات بھی ویسے ہی گئی، وہ تہجد پڑھی، فجر پڑھی اور واپس کام کے لیے نکلے۔ لیکن کہتے جب وہ کام کے لیے نکلنے لگے تو کہا بھائی 3 رات سے میرے گھر پہ رہتے ہو، کھانا بھی کھا رہے ہو، جو کام سے آئے ہو کام ہو گیا، وہ گھر والوں سے جھگڑا وگڑا ختم ہوا؟ تو عمرو بن عاص کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا کوئی گھر کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی مسافر نہیں ہوں، میں تو بہت اچھا مدینے میں عالی شان گھر میں رہتا ہوں، میرا نام عمرو بن عاص ہے اور اللہ کے رسول کا بہت قریب صحابی ہوں۔ وہ تو ہمارے نبی نے 3 دن تک تمہارے بارے میں کہا کہ تم جنتی ہو جنتی ہو جنتی ہو، اور میں دیکھنے کے واسطے آیا کہ تم کیا کام کرتے ہو کہ ہمارے نبی پہلے دن بھی تم کو جنتی کہے، دوسرے دن بھی جنتی کہے، تیسرے دن بھی جنتی کہے، تم کیا کام کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کیا دیکھا کیا دیکھا؟ کہا کچھ نہیں دیکھا، تیرے سے زیادہ تو میں کرتا ہوں، تم کو میں نے نہیں دیکھا، تم کوئی بہت زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھتے ہو، تم کوئی بہت زیادہ لمبی لمبی نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہو، اور رات کو بھی اٹھ کے تم کتنا جلدی پھٹافٹ وضو اور 2 رکعت پھر 2 رکعت تہجد، اور اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہوا سیدھے مسجد، اور مسجد کے بعد سیدھے کام دھندے پر، تم سے زیادہ عبادت تو میں کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے میرے بارے میں کبھی نہیں فرمایا کہ میرا عامر تو جنتی ہے تو جنتی ہے تو جنتی ہے۔ اور کمال یہ کہ ہم تو بیان میں بیٹھے تھے، تم تو بیان میں بھی نہیں بیٹھے، چپل لیے اور چلے گئے، اور تم کو جنتی 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 کہا، میرے کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو وہ کہنے لگے تو میری عبادت میں کچھ تم کو دکھا نہیں؟ بولے نہیں، تمہاری عبادت میں میرے کو کوئی مزہ دکھا نہیں۔ اب وہ رونے لگے اور رو کر کہنے لگے میرے پاس ایک چیز ہے، میرے پاس ایک چیز ہے، اور چاہیے تو جا کے انکوائری کر لو، یہی وجہ ملے گی آپ کو۔ کہا کیا چیز ہے؟ فرمایا لا ابغض احدا ولا احسد احدا۔ کہا کاش کوئی میرے دل کو پھاڑ کر دیکھے، کوئی میرے دل کو پھاڑ کر دیکھے، میرے دل میں حسد نہیں ہے، بولو میرے دل میں کسی کی جلن جیلسی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، میرا دل اتنا صاف ستھرا دل ہے، نہ اس میں حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، نہ کینہ ہے، نہ کپٹ ہے، نہ چغلی ہے، نہ میری زبان پہ گالی گلوج ہے، نہ میری زبان سے برائی ہے، نہ دل کسی کی میں بس ایک ہی بات سوچتا ہوں، سب سے زیادہ زمین پر اگر گنہگار تو میں گنہگار ہوں، سب سے زیادہ برا تو میں برا ہوں، باقی سب بہت اچھے ہیں، بس یہ چیز میرے پاس ہے، باقی اس کے سوا جو تم نے دیکھا وہی میری زندگی کا حال ہے۔ وہ حضرت عمرو کہتے ہیں میں وہاں سے چلا، پہلے تو اپنے کپڑے بدلا، کپڑے بدل کر سیدھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو ہمارے نبی نے فرمایا عمرو امتحان لے کر آئے،
ہمارے نبی نے فرمایا امتحان لے کر آئے؟ تو کہا اللہ کے رسول ہاں گیا تھا، 3 رات ایگزام لینے گیا تھا، لیکن انہوں نے ایسا جواب دیا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ واللہ لا یبغض علی احد ولا یحسد علی احد۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم عمر، اس آدمی کے اندر یہی چیز ہے، اس کے دل میں نفرت نہیں ہے، گندگی نہیں ہے، زبان پر گالی نہیں ہے، کسی کا حق مارا نہیں ہے، کسی سے کوئی جلن نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ زمین پر سب سے برا تو میں برا ہوں، سب سے گندا تو میں گندا ہوں، وہ ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا عمرو وہ اکیلے نہیں، میرے امتی میں جو بھی ایسا ہوگا، مرد ہوگا یا عورت ہوگی، میں گواہی دیتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ چلو یہ تو حدیث ہو گئی۔ اب آ جاؤ وہ رات کون سی آنے والی؟ بڑی رات آنے والی۔ اس بڑی رات کے بارے میں لکھا ہے کہ مشاحن، ایک لفظ آتا ہے مشاحن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس رات میں مشاحن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور صرف اس رات کی بات نہیں، رمضان کی راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، عید کی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ جب تک کہ معافی تلافی نہ ہو جائے وہاں تک اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو مشاحن، حدیث پاک میں جب ہم لوگ پڑھتے بڑی بڑی کتابوں میں مشاحن، تو مشاحن کس کو کہتے ہیں؟ وہ آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی جس کے سینے میں لوگوں کی جلن ہوئے۔ آج ہماری جلن کیسی؟ ہماری دکان کے بازو والی دکان چلے تو ہم کو پیٹ میں دکھے کہ نہیں دکھے؟ ارے ہم تو اتنے گئے گزرے لوگ ہیں، کسی کے گھر میں کلر ہوتا ہو نا تو ہم کو ہو کہاں سے لایا ہوگا؟ کیوں تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا؟ تیرے پاس مانگنے آیا تھا؟ کسی کے گھر کے باہر گاڑی دیکھا، اللہ، ٹوپی پہنایا ہوگا کسی کو۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں بولو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یاد رکھنا اگر یہ حسد جلن میں ہوں یا آپ ہو سب برابر ایک ہی کشتی کے سوار ہے، اگر میرے اور آپ کے دل میں جلن ہے، اگر ہمارے دل میں کسی کی دشمنی ہے، اگر ہمارے دل میں کسی کی نفرت ہے، اگر ہمارے دل میں کسی کی برائی کرنے کی عادت ہے، یہ بڑی رات آئے گی، ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کے مانگیں گے، ہم قبرستان جائیں گے، ہم راتوں کو نوافل پڑھیں گے، ہم راتوں کو قرآن پڑھیں گے، صبح میں کہیں گے پوری رات جاگا، پوری رات جاگا، پوری رات جاگا۔ اللہ کہیں گے جا میرا بندہ، میں نے تیرے سجدے کا سبحان ربی الاعلی بھی قبول نہیں کیا۔ بھائی بات سمجھ میں؟ ویسے رات کو جاگنے کا ہے، جاگنے کا نہیں۔ حضرت علی کی روایت ہے، حضرت علی نے فرمایا وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15ویں رات آ جائے شعبان، شب برات، تو رات کو جاگو اور دن کو روزہ رکھو۔ بولو جاگنا بھی سنت اور روزہ رکھنا بھی۔ لیکن جاگنے کا کیا مطلب ہے؟ باہر گھومنے کا، کافی پینے جانے، توے پہ جانے کا، ایک دوسرے کو دھکا مارنے کا، کوئی سویا ہو تو اس کو ڈسٹرب کرنے کا۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا رات کو، اس سے بہتر تو اس کو سر پہ ہاتھ پھیر کے بولو سو جا، ورنہ اس رات کو موبائل پہ گندی گندی حرکت کرتا ہوگا تو سوچو جب ثواب ڈبل ہے، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر مغفرت ہے، جہاں اللہ مغفرت کا پروانہ بانٹتا ہوگا وہاں یہ موبائل پہ ننگا گیری کرے گا، تو بتاؤ اللہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دیکھو زمانہ زمانہ اور مکان مکان کا فرق ہوتا ہے۔ بولو زمانہ زمان اور مکان مکان کا فرق ہوتا ہے۔ لکھا ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تالیفات مصلح الامت، بولو تالیفات کتاب ہے شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ کی، اس میں لکھا ایک آدمی کعبے کے پاس یوں چکر لگا رہا تھا، بولو کعبے کے پاس چکر لگا رہا تھا، کوئی عورت کو دیکھا، غلط نظر سے دیکھا، طواف کرتے کرتے غلط نظر سے دیکھا غلط نظر سے، پھر دوسری مرتبہ وہ عورت پھر تھوڑا
ادھر ادھر آئی، پھر غلط نظر سے دیکھا، پھر تیسری مرتبہ پھر اس عورت کو غلط. یہ شاہ وسیع اللہ لکھتے اپنی کتاب تالیفات مسلم الامت میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب ہم کعبے کا طواف کرتے تو مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہے، کبھی ادھر ادھر دھکا بھی لگتا ہے، لیکن جان بوجھ کر یہ آدمی ایک عورت کو شہوت کی نظر سے پہلی مرتبہ دیکھا، دوسری مرتبہ دیکھا، تیسری مرتبہ دیکھا. شاہ وسیع اللہ لکھتے جب وہ گھومتے گھومتے اس پتھر کے پاس پہنچا جس کو رکن یمانی کہتے، حجر اسود نہیں، جس کو رکن کہتے، وہاں سے ایک ہاتھ نکلا اور اس کو اتنا زور کا تماچا پڑا کہ اس کے ایک آنکھ ختم ہو گئی، اس کے ایک آنکھ، اور آواز آئی کعبے سے، یہ تو پہلی سزا ہے، اگر پھر دیکھے گا تو دوسری آنکھ بھی لے لیں گے. تو سوال ہوتا ہے کہ اس نے 3 مرتبہ عورت کو دیکھا، چھیڑا، ارے بولو چھیڑا نہیں، دھکا مارا نہیں مارا، پھر بھی اتنی خطرناک سزا کہ ہاتھ نکلا اور ایک آنکھ ختم، ایک آنکھ سے اندھا ہو گیا. تو سنگرام پورہ میں تو ہم روز یہ کام کرتے ہیں، ہم کو تو کوئی نہیں مارتا ہے. سنگرام پورہ میں ہم مارکیٹ میں کتنی عورتوں کو دیکھتے ہیں، موبائل پہ کتنی، وہ بھی موبائل پہ تو ننگی عورت کو جو آدھا کپڑا پہنی ناچتی دیکھتے. موبائل میں سے تو کبھی ہاتھ نہیں نکلا بھائی، نکلا کبھی موبائل میں سے ہاتھ نکلا یا سنگرام پورہ کے بازار میں سے کبھی ہاتھ نکلا؟ نہیں. کیوں نہیں نکلا؟ کیونکہ جگہ الگ ہے، یہ جگہ انڈیا کی جگہ ہے، وہ جگہ مکہ مکرمہ کعبے کی جگہ ہے. جگہ جگہ کے حساب سے چھوٹا گناہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے. تو بڑی رات آنے والی ہے، ایک ہے آج رات کوئی گناہ کرے، ایک ہے کوئی اور رات میں گناہ کرے، اور ایک رہے کہ بڑی رات میں کوئی موبائل میں گندگی کرے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہوگا. زمانے کے بدلنے سے، مکان کے بدلنے سے پورا معاملہ بدل جاتا ہے. تو ہم لوگ سب لوگ ارادہ کریں بھائی، ایک کام تو یہ کرے کہ ہم سب لوگوں کو بھی معاف کر دیں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ، معافی تلافی دونوں کر لیں گے. بولو کریں گے، تاکہ یہ رات آنے سے پہلے ہم بالکل کلیئر ہو جائے. بولو کلیئر ہو جائیں گے نا انشاءاللہ. ہاں، اور اگر آپ کے دماغ میں کسی سے انتقام لینا، ریونج، بولو کیا لینا؟ ریونج، انتقام. کیونکہ ہمارے خاندان میں بہت زیادہ ایسے ہوں گے، کسی نے ہم کو چھیڑا ہوگا، کسی نے ہمارا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی نے ہماری غیبت کی ہوگی، کسی نے ہماری چغلی کی ہوگی. ہم کو معلوم ہوگا وہ فلاں آدمی میری بہت برائی کرتا، اس کو رات کو نیند نہیں آوے جب تک میری برائی نہ کرے. لیکن اس وقت آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہو، اللہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا جو میری برائی کرتا ہے، اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کے صدقے میں اللہ تو میرے کو معاف کر دے. بولو کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ. تو ایک تو مشاہد، بولو اس کی مغفرت. ایک دوسری بات اور بھی بتاتا چلو، یہ جو لوگ نشہ کرتے نا، نشہ نہیں، بولو ساتھ میں بولو نا، نشہ. بیڑی بھی ایک نشہ ہے، سگریٹ بھی ایک نشہ ہے، تمباکو بھی نشہ ہے، گٹکا بھی نشہ ہے، دارو پینا بھی نشہ ہے، ایم ڈی پاؤڈر کھانا بھی نشہ ہے، گولیاں کھانا بھی نشہ ہے، کف کا سیرپ پینا بھی نشہ ہے. جو لوگ یہ کرتے ہیں نا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اب چھوڑ دے. کیونکہ 2 باتیں. پہلی بات، جو یہ سب نشہ کرتا ہے نا، اللہ فرماتے اس کو معلوم نہیں ہے، میں اس کی زبان سے میرا نام نکلوانا بند کر دوں گا. جو نشہ کرتا ہوگا نا، ایک وقت آئے گا اس کی زبان سے اللہ نہیں نکلے گا. بولو اللہ دارو پیتا ہے، وہ ایم ڈی ہے، ڈرگس ہے، کف سیرپ پی پی کے اپنے آپ کو نشے میں رکھتا ہے. اللہ نے فرمایا 2 چیز سے محروم کر دوں گا. ایک تو میرا نام اس کی زبان پہ نہیں آئے گا، نمبر 2 وہ سب دروازوں پر جائے گا مگر میرے گھر میں، مسجد میں اس کو آنے نہیں دوں گا. اس کو نماز سے ایسا محروم کروں گا، نہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ پائے گا، نہ گھر میں وہ نماز پڑھ پائے گا. اور یہ اللہ نے قرآن پاک میں لکھا، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ انتم منتہون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی یہ شراب، یہ جوا، یہ دارو، میں کہتا ہوں وہ ڈرگس، وہ ایم ڈی، اللہ کہتے یسدکم عن ذکر اللہ. جا، اب تیری زبان سے اللہ کا نام نہیں ادا ہوگا. وعن الصلاۃ، نہ گھر میں نماز پڑھنے دوں گا، نہ مسجد میں نماز پڑھنے دوں گا. پھر اللہ کہتے فہل انتم منتہون. اللہ کہتے توبہ کر لے، رک جا میرا بندہ، معافی مانگے گا نا، میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو میرے دوستوں، جو نشے والا ہوتا ہے بڑی رات میں، بولو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. میں نے ایسے تو بہت لمبی فہرست، لیکن میں جو مین ہے وہ بتا رہا ہوں. نمبر 1 جس کے دل میں حسد ہو، بولو رات کو مغفرت. نمبر 2 نشہ والا، بولو رات کو مغفرت. اور ایک آخری بات سن لو میرے دوستوں، یہ ہم لوگ بہت سارے اس میں سے گزرتے، جس کی ماں یا اس کا باپ
اس سے ناراض ہو، پوری رات سجدے میں سر رگڑ لے، پیشانی رگڑ لے، پوری رات اپنے ناک اور پیشانی کو زمین پہ رگڑتا جا، لیکن اگر تیری ماں یا تیرا ابا تجھ سے ناراض ہے، اللہ کہتا ہے یہ رات نہیں، میرا بندہ موت تک تو روتا رہے گا، تیری مغفرت نہیں کروں گا، تیرا ایک آنسو قبول نہیں کروں گا۔ آج بیوی کی محبت میں کتنے لوگوں نے ماں سے تعلق توڑ دیا، اپنی ابا سے تعلق توڑ دیا، قیامت میں کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا وہ ماں جس نے 9 مہینے تک تجھے پیٹ میں رکھا، بیچاری تیرے کو پیٹ میں رکھ کے برتن مانجتی تھی، تیرے کو پیٹ میں رکھ کے کپڑے دھوتی تھی، اور اچانک تو پیٹ میں حرکت کرتا تھا تو بیچاری پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی، مگر ساس کا دباؤ تھا، دیورانی کا دباؤ تھا، جیٹھانی کا دباؤ تھا، سسرال کا دباؤ تھا، وہ تجھے محنت کے ساتھ پیدا کر کے 2 سال تک دودھ پلاتی رہی۔ آج کیا ہو گیا کہ وہ ماں پسند نہیں آتی ہے؟ میرے دوستوں واقعہ بتا کر بات ختم کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، بولو کون؟ کعبے کے پاس بیٹھے، کہاں بیٹھے؟ حج کا موسم ہے، حج ہو گیا، کعبے کے پاس بیٹھے، بیان ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان کہا جاتا، ان کی زبان میں فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست، کیا عربی بولتے تھے، ان کا بیان ہو رہا ہے، اور کعبے کے پاس وہ زمانے میں پابندی وابندی نہیں تھی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو بیان کرنے سے کون روکے گا؟ وہ کعبے کے پاس بیان کر رہے، مجمع بیٹھا ہے، اور اسی مجمع کے اندر ایک آدمی دور سے دوڑتا دوڑتا آتا ہے، او عبداللہ ابن عمر، او عبداللہ ابن عمر، ایک فتویٰ پوچھنا، ایک فتویٰ پوچھنا۔ تو عبداللہ ابن عمر تو بیان کر رہے تھے، بیان کے درمیان میں کوئی سوال پوچھو تو تھوڑا عجیب لگتا، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا بیٹھ جاؤ، بیان ہو جانے دو۔ کہا نہیں، میرے کو جلدی ہے اور بہت ارجنٹ ہے، میرے کو ایک ہی سوال پوچھنا ہے۔ بولے کیا؟ بولے میں بصرہ سے آیا ہوں۔ وہ آدمی نے کیا کہا؟ میں حج میں آیا ہوں۔ کہاں سے آیا ہوں؟ بصرہ سے آیا ہوں، میری ماں کو لے کے آیا ہوں، ماں کو لے کے آیا ہوں۔ اور میری ماں کو دکھتا نہیں ہے، میری ماں سن نہیں سکتی ہے، میری ماں بہت بڑی ہے، 100 سال کے اوپر کی ہے، اور میرے پاس سواری نہیں ہے، میں میری ماں کو کندھوں پہ لے کر آیا، میں نے طواف بھی کندھوں پہ کرایا، میں نے سعی بھی کندھوں پہ کروایا، اور صرف اتنا نہیں، بصرہ سے یہاں تک آیا، دنوں کے دن نکل گئے، میری ماں کا پیشاب، پاخانہ، نہلانا، دھلانا، کپڑے دھونا، سب کچھ کر کے آیا ہوں، اور میری ماں کو دیکھو، اشارہ کر کے بتا دے، دیکھو دیکھو وہاں میری ماں کو لٹا کے آیا ہوں، وہ مطاف میں، وہ طواف کی جگہ پہ ہی میں نے لٹا کے آیا ہوں، اور صرف آپ کو پوچھا کہ میری ماں اکیلی نہیں رہ سکتی، صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں ایمرجنسی میں کہ میری ماں کا حق ادا کر لیا کہ نہیں، ماں کا حق ادا ہو گیا کہ نہیں۔ بصرہ سے یہاں تک لایا ہوں، کندھے پہ بٹھا کے لایا ہوں، ماں کا پیشاب، ماں کا پاخانہ، ماں کا نہلانا، ماں کا دھلانا، ماں کو رکھنا، اور کندھے پہ لایا ہوں، سواری نہیں ہے، طواف بھی کروایا، سعی بھی کروایا، حج ہو گیا، حق ادا ہوا کہ نہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا ہی اوپر آنکھ بھری ہوئی تھی، فرمایا تو نے پہلی مرتبہ جو ماں کا دودھ پیا تھا، ابھی تو قیامت میں اس کا حساب بھی باقی ہے، تو کچھ نہیں ہوا، ماں نے جو تیرے واسطے کیا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کیا، وہ تو پہلی مرتبہ ماں کے سینے سے جو تو نے دودھ پیا تھا، ابھی اس کا بھی حساب باقی ہے۔ ہم میرے پیاروں برا نہیں ماننا، معافی مانگ لو رات آنے سے پہلے، ورنہ اگر ماں نے کہا میں تیرے سے ناراض ہوں، یا باپ نے کہا میں تیرے سے ناراض ہوں، بڑی رات میں تم کتنا بھی لمبا بیان کرو، یا کتنا بھی لمبا سجدہ کرو، یا کتنی بھی لمبی تسبیح پڑھو، اللہ کہے گا میری قسم تیرے ایک بھی عمل کو میں نے قبول نہیں کیا، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے جو مشاہین ہوگا، مشاہین مانے جس کے دل میں جلن ہوگی۔ نمبر 2 میں نے بتایا جو شارب خمر ہوگا، دارو پینے والا، دارو پینے والے کا مطلب نشہ کرنے والا ہوگا، اور نمبر 3 ہمارے نبی نے فرمایا العاق لوالدی، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا بڑی بڑی راتوں میں بھی۔ اور اگر اماں ابا چلے گئے، اماں ابا چلے گئے اور معلوم تھا کہ میری ماں میرے سے ناراض ہو کے گئی، کیا میرے ابا ناراض ہو کے گئے، تو یہ رات کو خوب معافی مانگ، اللہ میری ماں قبر میں، میرے ابا قبر میں، لیکن اللہ ان کو راضی کر دے، اللہ ان کو راضی کر دے، اللہ ان کو راضی کر دے۔ 3 کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ میں نے ایک واقعہ کل تازہ واقعہ پڑھا، سوچا کہ وہی آپ کو بتاؤ۔ آپ سب نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا، محمود غزنوی۔ ان کے پاس ایک خدمت کرنے والے خادم آئے جن کا نام تھا ایاز۔ بولو ان کا نام کیا تھا؟ بہت گاؤں سے آئے تھے، ایک دم گاؤں،
आराबी देहाती बद्दू फटा फटा कुर्ता पहनकर आए थे, फटी फटी लुंगी पहनकर आए थे, फटा फटा जूता पहनकर आए थे। तो महमूद गजनवी के पास आया। महमूद गजनवी तो बहुत ऊंचे बादशाह थे, लेकिन ये अयाज जब इनके साथ रहे और इतनी खिदमत इतनी खिदमत इतनी खिदमत इतनी खिदमत के फिर इनका दर्जा बढ़ता गया, प्रमोशन होता गया, यहाँ तक कि बादशाह के बिल्कुल खास हो गए। अब जो पुराने जो बादशाह के साथ घूमते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, उनको जलन शुरू। अल्लाह ये हसद वाली बीमारी से बचावे, ये जलन वाली बीमारी से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमावे। बस उनको एक जलन हुई कि ये तो गांव का देहात का रहने वाला और इसके कुर्ते का ठिकाना नहीं, लुंगी का ठिकाना नहीं, जूते का ठिकाना नहीं, आज ये बादशाह के करीब जाकर खड़ा होता है और बादशाह बाकायदा इससे मशवरा करता। तो सारे पुराने लोग बादशाह के पास आए और आकर कहा कि हमको ये समझ में नहीं आता, ये इंसाफ नहीं है, क्योंकि ये बाद का आया हुआ लड़का है, बाद का आया हुआ है, गांव का रहने वाला है और उसके कपड़ों का ठिकाना नहीं, वो आपके करीब आ गया और हम जो इतने जमाने से आपके साथ उठे बैठे खाए पिए सफर हदर चले फिरे, वो हमारा कुछ वैल्यू ही नहीं। महमूद गजनवी अल्लाह के वली भी थे, बोलो बादशाह भी थे, और कोई जवाब नहीं दिया। कहा इंशाअल्लाह देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। एक दिन महमूद गजनवी ने एक फल मंगवाया, फ्रूट, एकदम कड़वा, बिल्कुल कड़वा। महमूद गजनवी को मालूम है कि ये फ्रूट है और आखिरी दर्जे का कड़वा है। उसकी काशे बनाई, काशे यानी उसके कटिंग किया। कटिंग करने के बाद सारे दरबारियों को जमा किया और सारे दरबारियों के सामने रखा। अब सबने खाना शुरू किया। वो इतना कड़वा फल था, यूं मुंह में डाले और थूक करके थूक दे और बाकी डस्टबिन में डाल दे। और दूसरे ने भी थूक दिया, तीसरे ने थूका, चौथे ने थूका, 10-12 दरबारी सबने थूकने का काम किया। और ये जो गुलाम था जिसका नाम क्या था, अयाज, ये खाए जा रहा है, आराम से खाए जा रहा है। तो बादशाह ने यूं मुड़कर देखा और मुड़कर देखा, कहा कि कड़वा नहीं है अयाज। सब लोगों ने थू थू करके थूक दिया और सारे लोगों ने काशे डस्टबिन में डाल दी, ये कड़वा नहीं है। तो कहता नहीं बहुत कड़वा है। तो कहा कड़वा है और तुम आराम से खा रहे हो। कहा बादशाह सलामत, जब से आया हूं आज तक आपके मीठे मीठे टुकड़े खाए, अगर एक दिन कड़वा टुकड़ा मिल गया तो क्या उसको थूक देना चाहिए? बादशाह सलामत, आज तक आपके मीठे मीठे टुकड़े खाए, एक दिन कड़वा मिला तो उसे थूक देना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये वाकया मैंने आपको इसलिए सुनाया, हम भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ऐसा ही करते हैं। हम भी अल्लाह रसूल के साथ ऐसा ही करते हैं। आपने देखा होगा हमारे ऊपर हालात बहुत अच्छे हालात। भाई लॉकडाउन से पहले हालात अच्छे थे, या हमारा कारोबार अच्छा था, हमारी बीवी हमारे बच्चों का मामला अच्छा था। फिर जब हम पर हालात आए तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की जगह हमने लोगों से कहना शुरू किया, और कितने लोगों ने तो कहा अल्लाह को मैं ही मिला ये सबके लिए है। मेरे प्यारों, आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि अल्लाह ने जो हमको दिया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारों, अब अगर अपनी जिंदगी को सुकून में लाना है तो एक काम करना होगा। क्या काम करने का मालूम है? उसके लिए भी मैं वाकया सुनाता हूँ। ये महमूद गजनवी का वाकया, चूंकि मैंने पढ़ा कल, तो महमूद गजनवी जो बादशाह थे ना, बादशाह, एक मरतबा उसके पास एक डायमंड था बहुत बड़ा, यानी ऐसा राउंड बड़ा जैसा शोकेस में रखा जाता है, और असली हीरा, बोलो असली, क्योंकि बादशाह है, बादशाह हमारी तरह वो चाइना वाला या शो वाला नहीं होता, वो असली हीरा। वो बादशाह ने यूं बीच में लाया, सारे दरबारी जमाते, सारा मजमा जमाता, वो बादशाह महमूद गजनवी ने वो हीरा मंगवाया, वो पूरा डायमंड का टुकड़ा मंगवाया और एक हथौड़ा मंगवाया, और अपने दरबारी को कहा आज मैं देखना चाहता हूं तुम में से अकल वाला कौन है, तुम में से होशियार कौन है, तुम में से दाना कौन है। और सबसे पहले दरबारी को कहा लो हथौड़ा लो और तोड़ो। किसको? वो हीरे पे मारो, हीरे के टुकड़े। तो कहा ना ना ना, आपने अभी कहा ना अकल वाला कौन है। अकल इसका इजाजत नहीं देती कि हथौड़ा लेके ने इतने अच्छे डायमंड को तोड़ना, इसका बनाना और इसका बनना ये तो कुदरती कारीगिरी है, इसको कोई बना नहीं सकता। तो कहा कि नहीं नहीं बादशाह ये काम नहीं करना चाहिए। कहा ठीक है तुम मत करो, दूसरे को हथौड़ा दो। इस तरह 12-13 दरबारी को हथौड़ा दिया, किसी ने भी नहीं तोड़ा। कहा ना बादशाह ये हमारे खजाने में अनमोल हीरा है, ये हमारे खजाने में इसके अलावा कोई ऐसा हीरा इतना बड़ा नहीं है, और अकल का तकादा है कि इसको तोड़ना नहीं चाहिए।
बादशाह ने वही हथौड़ा अयाज को दिया, अयाज ने यूं हथौड़ा उठाया ने धाड़ से मारा और वो मोती के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो पूरा हीरा को तोड़ दिया। तो सबको यकीन था कि अब बादशाह का दिमाग जाएगा, और हकीकत में बादशाह ने अपना चेहरा बनाया, महमूद गजनवी ने अपना चेहरा बनाया, कहा अयाज क्या किया तुमने, क्या किया, हथौड़ा उठाया और तुमने वो मोती पर मारा और पूरे मोती के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बाकी सबने नहीं किया था, क्योंकि ये मोती है, अनमोल हीरा है, ये अनमोल हीरा हमारे दरबार में नहीं है, तुमने ये क्या किया। अयाज ने रोते रोते जवाब दिया, माफ करना, जो भी गलती हो गई, लेकिन एक तरफ हीरे को तोड़ना था और एक तरफ आपके हुक्म को तोड़ना था। आपका हुक्म था कि हथौड़ा उठाओ और तोड़ो, अगर मैं हीरे को तोड़ता हूं तो नुकसान है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान है कि बादशाह का हुक्म टूट जावे। मेरे दोस्तों, ये वाकया लिखने के बाद मौलाना रूमी फरमाते हैं कि अयाज ने कहा कि मैं अपनी मर्जी वाला कानून तोड़ दूंगा। भाई मर्जी में आता है कि हीरा नहीं तोड़ना, क्योंकि अनमोल हीरा है, इसके बाद कोई हीरा नहीं है, लेकिन मर्जी में आया कि हीरे को नहीं तोड़ना है, लेकिन बादशाह का हुक्म था तोड़ना है, तो बादशाह का हुक्म इंपॉर्टेंट था, हीरा इंपॉर्टेंट, बोलो हीरा इंपॉर्टेंट नहीं था, हुक्म किसका इंपॉर्टेंट था, बादशाह का। महमूद गजनवी ने गले लगाया और कहा, अब मैं समझ गया अयाज, तुम्हारा प्रमोशन और भी होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने मेरे माल को देखा है और तुमने मेरे ऑर्डर को देखा है। मेरे दोस्तों, मौलाना रूमी लिखते हैं, क्या अल्लाह रसूल का हुक्म बड़ा नहीं है? अरे बोलो ना, क्या अल्लाह रसूल का हुक्म बड़ा नहीं है? और अल्लाह रसूल का हुक्म क्या है? अल्लाह रसूल का हुक्म क्या है? मेरे प्यारों, कसम खाकर कहता हूं, कसम खाकर कहता हूं, जिसके पास कलमा हो, साथ में बोलो, जिसके पास कलमा हो, और फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी हो, अल्लाह कहते तेरे अच्छे दिन, अच्छी रातें ऐसी होगी कि दुनिया भी तेरे कदमों में होगी, आखिरत भी तेरे कदमों में होगी। थोड़ी आवाज बढ़ा दो। दुनिया भी तेरे कदमों में होगी, आखिरत भी तेरे कदमों में होगी। सिर्फ क्या होना चाहिए? ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर। अल्लाह ने फरमाया, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कोई ईमान वाला मर्द होगा या कोई ईमान वाली औरत होगी, सबसे पहले कलमा होगा, बोलो ला इलाहा, और नंबर 2 आमिला सालिहा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करता होगा। अल्लाह कहते फलनुहयियन्नहु, उलमा जानते लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला, यानी अल्लाह फरमाते जरूर जरूर जरूर, मेरी कसम, दुनिया भी तेरे कदमों में होगी, आखिरत भी तेरे कदमों में होगी। लेकिन करना क्या है, जो अयाज गुलाम ने किया था कि मर्जी को तोड़ना है, लेकिन ऊपर वाले के हुक्म को नहीं तोड़ना। अपनी मर्जी में जो आवे उसको तोड़ दो, छोड़ दो, फोड़ दो, लेकिन अल्लाह रसूल का जो हुक्म आए उसके ऊपर क्या करो? अमल करो। कौन कौन तैयार है? कसम अल्लाह की, मैं नहीं कहता, मैंने आपको बताया, फलनुहयियन्नहु, अल्लाह कहते जरूर 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 जरूर, दुनिया भी तेरे कदमों में, आखिरत भी तेरे कदमों में। तो मेरे प्यारो, अब सब लोग एक इरादा करो कि ऊपर वाले का कानून, क्योंकि अपनी मर्जी को क्या करना है। अयाज ने इतने बड़े हीरे को, जो अनमोल हीरा था, उसको क्या किया? तोड़ दिया, लेकिन बादशाह के हुक्म को तोड़ा। अब बादशाह ने गले लगाया कि तूने, सारे लोगों ने नजर चीज पर रखी, तूने नजर बादशाह के ऊपर रखी। तो मेरे प्यारो, आज हम लोग भी इरादा करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले इरादा करो, हमको अपना चेहरा बहुत पसंद है ना? हाँ या नहीं बोलोगे? इसलिए तो आईने में कितनी मर्तबा देखते। वो तो अच्छा है अल्लाह ने आईने को ताकत नहीं दी, वरना थप्पड़ मारे के क्या लगा के रखा है। चेहरा बहुत पसंद है ना? अब अपनी मर्जी, भाई मेरी मर्जी मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना हो, भाई मेरी मर्जी मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना हो, क्योंकि मैंने दाढ़ी रखा, मैं बुढ़ा बुढ़ा दिखता हूं। अगर मैं दाढ़ी हटा दूंगा तो मैं जवान दिखूंगा। लोग कहेंगे वो कारी अहमद अली पहले बुढ़ा बुढ़ा दिखता था, और जब से दाढ़ी हटाया क्या जवान माशाअल्लाह दिखता है। तो मैं भी चाहता हूं कि लोग मेरे को जवान कहे, लेकिन ये होता है अपनी मर्जी
اور اللہ رسول کی مرضی کیا ہے؟ وعف اللحا، وعف اللحا، داڑھی کو چھیڑنا مت، داڑھی کو رکھنا، داڑھی کو رکھنا۔ اب آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم بھی کیا وہ درباری کی طرح ہے جو ہیرا توڑ دیا؟ اس درباری کی طرح بنو جس نے ہیرا توڑ دیا، مگر اللہ کے حکم کو، بادشاہ کے حکم کو تو ہم بھی آج سے ارادہ کرو۔ بولو کون کون ارادہ کرتا ہے؟ سبق ہے، میرے کو بھی یاد کرنا ہے، آپ کو بھی یاد کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو سبق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔